بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے، اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر چچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بنت عتبہ زوج ابو سفیان آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کی جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسلح کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ ہندا نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندا نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے اشعار پڑھنے لگی۔ ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہے۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر یعنی مراد حنظلہ کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوا مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، بغض و کینہ اور حسد سے بری یہ ایک بدترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ ہو گئے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنسوں سے آنسو جھلک پڑے، غموں کے آنسو کی ایسی جڑی لگی کہ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگ پڑے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا۔ آپ اپنے پیارے شہید چچا کے جسد مبارک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سائے فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائے اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسلح کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت للعالمین ہے وہ قسم کھا رہے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا حال بالکل ایسا ہی کریں گے جیسا انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ امام قرطبی اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ترک فرما دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے ہرگز جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے کرنے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی غمزدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کی خبر سنی تو مدینے سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا
کہ پپی کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھنے دے اور ان کو مدینہ واپس لے چلے۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھے گی تو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے ان کے بیٹے سے کہا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہوئی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے خوب واقف ہوں، میں مشرکین کی طرح بین ڈال کر نہیں روں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسو کے دریا بہ نکلے، لیکن بار بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کو حکم دیا کہ پھپھی جان آپ مدینے میں ہی چلی جائے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہی واپس آ گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ اتر گیا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر کو اس انصاری کو کفن دے دیا تھا۔ اب جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق 2 طرح کی روایات ہے۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسد مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھے گئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جوں کے توں رکے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایت کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو مالک غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی، ان شہداء کی میتوں کو اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی، یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار جنازہ پڑھی گئی۔ ناظرین گرامی، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، نصر الدین البانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے تھے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رکھا تھا۔ یہ حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز و اکرام ہی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار نماز جنازہ نہ پڑھایا۔ ناظرین اکرامی، صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔